ابشار نیوز سے ناصر عباسی حاضر ناظرین پروگرام میری آواز کے ساتھ آج میرے ساتھ بلدیاتی نمائندوں میں ایک وہ شخصیت موجود ہیں جن کا تعارف کروانے کے لیے بھی کافی سارا ٹائم چاہیے. تحریک صبح ہزارہ ہو یا ہزارے کے حقوق کی بات ہو، ایبٹ-آباد کے حقوق کی بات ہو، غریب نادار بے کس بے سہارا لوگوں کی بات ہو، جب شہر کو جب بھی ضرورت پڑی، اس علاقے کو جب بھی ضرورت پڑی، صف اول میں اس شخص کو میں نے دیکھا. آج میرے مہمان ہیں خوش قسمتی سے عدیل شیخ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا کرم. عدیل شیخ جنرل کونسل کے امیدوار ہیں NC3 سینٹرل اربن سٹی ایبٹ-آباد سے، اور جنرل کونسل کی سیٹ پہ اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمپٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، چاہے آپ کسی بھی NC کسی بھی BC میں جائیں. تو عدیل شیخ ہمارا آپ سے آج پہلا سوال یہ ہے کہ جنرل کونسل کے امیدوار ہر NC اور ہر BC سے ان کی ایک بھرمار ہے، بہت زیادہ امیدوار جو ہے یہاں پہ سامنے آئے ہیں. تو اس میں آپ کے حلقے سے کتنے امیدوار ہیں؟ بہت شکریہ بھائی صاحب آپ کا، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. میرا حلقے کا آپ نے تعارف کروا دیا. جہاں تک میرے حلقے کے امیدواروں کی بات ہے تو 4 امیدوار میرے میرے BC میں 4 امیدوار پسند ہیں، اور اس میں سے 3 امیدوار ایسے ہیں جو میرے مد مقابل سابقہ الیکٹڈ ممبرز ہیں. اچھا، سابقہ الیکٹڈ. تو ہمارے ارد گرد اگر آپ نظر دہرائیں تو ارد گرد کی جتنی بھی لیبر اور کونسلز ہیں ان میں تقریباً کسی میں 12، کسی میں 14، کسی میں 17 امیدوار بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. لیکن اللہ کا کرم ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایبٹ-آباد کا یہ واحد میرے خیال سے لیبر کونسل ہے یا ولیج کونسل کہہ لیں، تو یہ واحد ایریا ہے جہاں پہ کم سے کم جو ہے 3 سیٹیں ہیں اور 4 امیدوار کنٹیسٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ سب سے کم تعداد میں امیدوار ہمارے پاس موجود ہیں. بڑے عدیل بھائی یہ بتائیے گا کہ جنرل کونسل کی سیٹ ہے بھی مشکل ہے، کام بھی مشکل ہے، تو آپ نے اسی سیٹ کا انتخاب کیوں کیا؟ عباسی صاحب دراصل میں جس ذہنیت سے الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں، میرا مقصد علاقے کے عوام کی خدمت کرنا ہے. اس کے لیے مجھے میرے خیال سے یہ یوتھ تو چلے میری ایج میں نہیں ہو آتا، لیکن جو ہے کسان کونسلر، اور میں اس میں جنرل میں اس لیے حصہ لے رہا ہوں کہ میں اپنے علاقے کی عوام کی بہتر نمائندگی آگے تحصیل کونسل میں جا کے کر سکوں، اور میرے عزیز و اقارب، میرے دوست جو ہیں ارد گرد جو میرے لوگ ہیں چاہنے والے، ان لوگوں کی جو فرمائش ہے کہ بھائی آپ نے اگر الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے تو آپ بڑی سیٹ پہ کریں تاکہ ہم آپ کو تحصیل کونسل کا ممبر بنائیں اور آپ ہماری بہتر آواز اٹھا سکیں، ہمارے لیے بہتر علاقے کی نمائندگی کا حق ادا کر سکیں. عدیل شیخ یہ بتائیے گا کہ آپ کے مد مقابل سابقہ امیدوار بھی ہیں، تو یہ سابقہ امیدوار جب ظاہر ہے ہم لوگوں نے اپنے BCs کے اندر کچھ نہ کچھ کام بھی کیے ہوں گے اور ان کا ایک بڑا جذبہ ہوگا، تو کیسے مقابلہ کر پائیں گے آپ ان سے؟ عباسی صاحب سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم ان کی کارکردگی کو تو نہیں دہرانا چاہتے. اگر اس صورت میں بات ہوگی تو بہت ساری باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. لہٰذا میں مختصر یہی کہوں گا کہ ہمارا علاقہ جو ہے مسائل کا گڑھ بن چکا ہے، مسائل کا انبار ہے. یہاں پہ گلی نالی کی سیاست ہے، اور گلی نالی یہ ہمارے اصل مسائل ہیں. تو میرا الیکشن میں آنے کا مقصد گلی نالی کھمبے کی سیاست نہیں ہے، علاقے کی بہتر نمائندگی کرنا، مثبت اور مؤثر آواز آگے تحصیل کونسل میں اپنے علاقے کے لیے اٹھانا. بڑی اچھی بات کی ہے اور بڑی جامع بات کی ہے کہ آپ کا کردار جو ہے وہ ایک جنرل کونسلر کا یا ایک چیئرمین کا یہ کردار ہے. اللہ کرے کہ ہمارے باقی چیئرمینوں کے دل میں بھی اللہ اس آواز کو لائے. عدیل شیخ یہ بتائیے گا تحریک صبح ہزارہ ہو یا غریب نادار بے کس بے سہارا لوگوں کی بات ہو، ایبٹ-آباد بچاؤ تحریک ہو، یا ایبٹ-آباد کے وہ لوگ جو اندھے ہو گئے ہیں ان کا کوئی مسئلہ ہو، یا کسی بھی طرح پہ شہر پہ کچھ بھی وقت آ جائے مشکل وقت، تو آپ کو صف اول میں دیکھتے ہیں. آپ اپنی کاروباری مصروفیات کے ساتھ، اپنے معاملات کے ساتھ کیسے اس کے لیے وقت نکال لیتے ہیں؟
بھائی صاحب سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان کی کچھ کرنے کی نیت ہو، کچھ ارادہ ہو. یہ چیز ہمارے جینز میں شامل ہے. جیسے ہمارے قائد مرحوم سردار بابا ترجمان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرے جینز میں یہ چیز شامل ہے کہ میں لیڈر ہوں. تو اس طرح ہمارے جینز میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ ہم کوئی بھی خدمت خلق کا کام ہو، ایک جذبے سے سرشار ہیں، ہم وہ جذبہ لے کے آگے آتے ہیں، نہ کہ اپنی تشہیر کرنے کے لیے آتے ہیں. ہم نے جب بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی، اسے سوشل میڈیا سے کوشش کی کہ اسے سوشل میڈیا سے دور ہی رکھیں تاکہ اس میں ریاکاری اور یہ چیزیں اس میں نہ آئیں. لیکن شعور پیدا کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ایسی مہم چلانی پڑتی ہے کہ تاکہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس آ جائے. اچھا یہ بتائیے گا کیونکہ شہر کی جو آپ نے ابھی اپنے علاقے کے حوالے سے بتایا، تو مختلف شہر کی جتنی بھی یونین کونسلز ہیں، وی سیز ہیں، این سیز ہیں، یا وہ شہر سے باہر ہیں، بے شمار مسائل کا شکار ہے. آپ کے علاقے میں اس وقت بڑے مسائل کیا ہیں؟ جی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے نوجوان ہیں جو بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، کوئی بازاروں میں گھوم رہے ہیں. اس طرح ان کے لیے کوئی ایسی کوئی چیزیں نہیں جو انہیں مثبت سائڈ لے کے جائیں. ہر چیز ان کو نیگیٹو سائڈ پہ، یہ جو مسائل ہیں یہ نیگیٹو سائڈ ان کو لے کے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ پلے گراؤنڈ ہے، گراؤنڈوں کو تالے لگے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ گراؤنڈوں پر اگر تالے لگ جائیں گے تو نوجوان کدھر جائیں گے؟ ان کی ایکٹیویٹیز تو جو ہے وہ نیگیٹو شروع ہو جائیں گی. اس لیے عباسی صاحب اور مسائل اگر دیکھیں تو ہمارے علاقے میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے بجلی کی ناقص تاروں کا ہے. اور بوسیدہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ سیوریج کی بوسیدہ لائنوں کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ وہ جو لیکیج سیپیج ان پائپوں سے ہوتی ہے جو نالیوں میں ڈالے گئے ہیں، وہ یہ آبادی دیکھیں آپ سٹیپ وائز ہے سر. تو یہ لیکیج سیپیج تمام علاقے کے گھروں کو تباہ کر چکی ہے. اور میں نے پیچھے کچھ ٹائم پہلے میں نے ایک ڈپارٹمنٹ آیا تھا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ والا، ان کو میں نے انٹرویو میں بتایا تھا کہ بھائی آپ اس طرح کریں، یہ جو پہاڑوں پہ بے ہنگم آبادی بڑھتی جا رہی ہے، جو بے ترتیب بڑھتی جا رہی ہے، اس کو کنٹرول کریں تاکہ اس علاقے میں سیلابوں سے بچا جا سکے. تو مسائل اگر آپ گنتے جائیں تو مسائل تو سب سے بڑا مسئلہ قبرستان بھی ہے ہمارا، کہ پھر ہمارے پاس جنازہ گاہ کا مسئلہ ہے. ابھی ہمارے علاقے کے لوگ جو ہیں وہ بار قلعہ فیکٹر بعد میں ابھی ہم نماز جنازہ کی ادائیگی کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی انہوں نے اپنے استعمال میں لیا اس جگہ کو، بلڈنگ بنا دی یا اس کو بند کر دیا، تو ہمارے پاس تو کوئی متبادل جگہ ہی نہیں ہے. ابھی ہم جنازہ ہمارے علاقے کے لوگ ادا کرتے ہیں ایک پرائی جگہ سمجھیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس شہر کے پاس قبرستان ہی نہیں ہے. ابھی سننے میں آیا جی کہ کوئی ایم پی اے صاحب نے جی کوئی قبرستان کی اراضی کا وہ کیا ہے، ایکوائر کی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، میں تو اس قبرستان کے لیے پچھلے 10 سال سے آواز اٹھا رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے سٹارٹ میں نے ایک احتجاج کیا تھا قبرستان کے لیے. اس وقت 6 کروڑ روپے آئے ہوئے تھے، اور میں اپنے الیکٹڈ نمائندوں سے جو ہے یہ التماس کر رہا تھا کہ بھائی آپ یہ 6 کروڑ روپے واپس چلے جائیں گے، آپ کی گورنمنٹ بھی ٹوٹ جائے گی، اور اس کے بعد یہ اراضی بھی کوئی نہیں خرید سکے گا. اس پہ کوئی کمیٹی بن جائے تاکہ ہم سب مل کے کوئی جو ہے کوئی جگہ کو دیکھ لیں، اس پہ کچھ سیکشن 4 لگے اور وہ جگہ خریدی جا سکے بآسانی. لیکن وہ جو میں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، وہی کام ہوا. بالآخر وہ فنڈ پیسہ واپس چلا گیا. اب جو ہے قبرستان کے لیے کوئی اراضی کا انہوں نے انتظام کیا ہے میرا انٹرچینج کے پاس. یہ بھی ہمارے لیے خوشائند ہے، چلے دور سے ہی، لیکن چلے کسی نہ کسی حد تک یہ درست اقدام ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں یہ جو مسائل ہیں اس کی وجہ ہم عوام خود ہیں.
جس طرح ہمارے نمائندے اندھے بہرے گھومے ہوتے ہیں، اس طرح عوام کو چاہیے کہ اس پہ زبان کھولے. آنکھیں تو کھلی ہیں، دیکھ رہے ہیں لیکن زبان نہیں کھولتے. آپ عوام کو چاہیے کہ اس پہ کوئی نہ کوئی بات چیت کرتے رہا کریں تاکہ یہ مسائل ڈسکس ہونے سے ہی ختم ہوتے ہیں. کہ آپ اپنے مسائل کے اوپر اپنی زبان کھولا کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں جو بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بلی نہیں کھائے گی، بلی اس کو ظاہر کھائے گی. بھائی یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کو اللہ رب العالمین موقع دے دیتے ہیں اور آپ چیئرمین آ جاتے ہیں اپنی BC میں منتخب ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے کون سے مسئلے کو آپ پارٹی میں حل کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں جی، ہم نے تو آواز اٹھانی ہے. اب یہاں پہ جو ہمارے مختلف ایریوں میں لوگ الیکشن میں حصہ دے رہے ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں جی میں آپ کی دن رات خدمت کروں. ٹھیک ہے، عوام کو کسی خدمت کی ضرورت نہیں میرے خیال سے. ٹھیک ہے، آپ کا حق نمائندگی یہ آپ پہ فرائض ہیں آپ کے. ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے اوپر جو چیزیں لاگو ہو رہی ہیں ہم نے تو وہ کرنی ہے. مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے جی میں کسی کو کہتا ہے بھائی میں آپ گلی نالی کھمبا لگا کے دوں گا جی، ٹھیک ہے آپ کا یہ تو اس کی رسپانسبلٹیز میں شامل ہے یہ چیزیں. اس کے علاوہ کیا کرنا ہے، ہم نے اس طرف جانا ہے نا، کیونکہ کونسل کوئی بھی کونسل ہے، نیبرہڈ کونسل یا ولیج کونسل، اس کو ایک مخصوص فنڈ ملے گا 1 سال بعد، تو اس جو ہے اس پہ وہ اپنا تخمینہ لگا لیں گے کہ اس بجٹ میں انہوں نے کیا کیا چیزیں رکھنی ہیں. تو مختلف اسکیمیں ہوں گی، وہ آٹومیٹکلی اسکیمیں انہیں رکھنی پڑیں گی. تو اگر نہیں رکھیں گے تو وہ فنڈ لیپس ہو جائیں گے. تو اس لیے کہ یہ تو ایک جھانسا ہے کہ میں آپ کی دن رات خدمت کروں گا. گلی نالی کھمبے کا وعدہ یہ بھی جھوٹا وعدہ ہے، کیونکہ وہ خود بخود ہونا ہے کام. کونسل کے پاس جب اختیارات ہوں گے، فنڈز ہوں گے، ہاں یہ ہم کریں گے کہ ہم اس علاقے میں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ کریں گے. مثال کے طور پہ یہ اسٹیپ وائز پہاڑ تک ایریا جا رہے ہیں روڈ سے، تو ہم اوپر سے شروع کریں گے، لوگوں کے مسائل دیکھیں گے. ایک سال میں ہم ایک ایریا، دوسرے سال میں دوسرا، تیسرے سال میں تیسرا، چوتھے سال، اس طرح سے ہم ہر سال جو ہے اس پورے علاقے کو ایک ہی دفعہ ڈیولپ نہیں کر سکتے. پھر سب سے بڑا جو ہے یہاں پہ مسئلہ کمیونٹی سینٹر کا ہے. اتنی گنجان آباد علاقے میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں قبرستان اور پلے گراؤنڈز اور اتنے مسائل ہیں، وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ کمیونٹی سینٹر کا بھی ہے کہ کمیونٹی سینٹر نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے پاس جنازہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے، دعا کرنے کی جگہ نہیں ہے. چلے شادیاں تو ہو جاتی ہیں، سب سے بڑا مسئلہ غمی کا ہے. غمی میں لوگوں کے لیے مسائل ہیں، تو انشاءاللہ یہ بھی حل کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایک ترتیب سے اس علاقے میں ڈیولپمنٹ کریں گے، یہ تو ہمارے فرائض میں شامل ہوگا. اس کے علاوہ ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم علاقے کے اجتماعی مفاد میں جو فیصلے ہونے ہیں عوام کو ساتھ لے کے، عوام کی مشاورت سے، اپنے علاقے کے جو ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں جو نہیں ہیں ان سب کی مشاورت سے ہم ان کو اکٹھا کر کے جو مسائل ہیں وہ ہمیں بتائیں گے مسائل، ہم وہ مسائل اٹھا کے آگے پیش کریں گے تحصیل کونسل میں اور ان مسائل کے لیے آواز اٹھائیں گے. یہ ہمارا فریضہ ہے. عدیل جی آپ یہ بتائیے گا کہ آپ ظاہر ہے جو بھی بندہ الیکشن میں اس پر پارٹیسپیٹ کر رہا ہے وہ اپنا کوئی منشور لے کے آتے ہیں، تو آپ کا کیا منشور ہے، کیا لے کر؟ دیکھیں جی، یہ منشور جو میں نے آپ کو باتیں بتائی یہی سارا منشور ہے. ٹھیک ہے، اب ہم لمبی لمبی باتیں کریں جی کہ ہم علاقے کے لیے یہ کریں، یہ آلریڈی ڈیولپ ایریا ہے سارا. اس میں چھوٹے چھوٹے ہمارے جو مسائل ہیں گلی نالی کے اور یہ جو قبرستان کمیونٹی سینٹر وغیرہ وغیرہ، یہی مسائل ہے، یہی ہمارا منشور ہے. یہ مسائل کا حل ہی ہمارا منشور ہے. اور ہمارا منشور یہ ہے کہ آپ کے علاقے کی جو زندہ بولتی تصویر آگے پیش ہوگی. یہ ہمارا منشور ہے کہ جیسا آپ کا نمائندہ ہوتا ہے وہی تصویر آگے آپ کے علاقے کی پیش ہوتی ہے.
تو ہمارا منشور تو عوام کے ساتھ مل کے مسائل کا حل ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی بحث ہی نہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور میں اپنے جو میرے سابقہ ممبران ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ اس طرف نظر دوڑائیں، ان کی کارکردگی پہ نظر دوڑائیں، تو ان کی کارکردگی آپ کے میرے علاقے کے عوام کے سامنے ہے۔ تو اب منشور کی جہاں تک بات ہے، منشور تو ہمارا عوام کی خدمت ہے، عوام کی خدمت علاقے کے مسائل کا حل ہے، اور تو ہمارا کوئی بھی منشور نہیں۔ سنگل لائن میں منشور، سنگل لائن میں عوام کی خدمت اور اپنے علاقے کے مسائل کا حل کرنا، اور اس کے لیے عوام کو اپنے ساتھ لے کے چلنا، یہ بڑی بات ہے۔ عدیل بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آخری پیغام آج عوام کے نام آپ کا کیا ہوگا؟ میں اپنے علاقے کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج سے پہلے بھی بہت الیکشن ہوئے، آپ نے بہت سارے الیکشنوں میں کئی لوگوں نے اسے گپ شپ سمجھا، کئی لوگوں نے اسے علاقے کے لیے بہتر نمائندگی کے لیے بھی لوگوں کو ووٹ دیا اور منتخب کر کے آگے بھیجا۔ میں جنرل کونسلر کی سیٹ پہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں، آپ کا امیدوار ہوں۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے دست و بازو بنیں، میری آواز میں آواز بنائیں، اور میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر مجھے کامیاب کریں، تاکہ میں آگے تحصیل کونسل میں جا اپنے علاقے کی بہتر مثبت مؤثر آواز کو آگے پہنچا سکوں، اور علاقے سے مسائل کا خاتمہ مل جل کے حل کرنے کے لیے پیش رفت کر سکوں۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے، آپ میرے دست و بازو بنیں، میرے ہاتھ مضبوط کریں، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ ہماری جو انشاءاللہ اس الیکشن کے دوران آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، الیکشن کے بعد بھی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ میرے مد مقابل جو امیدوار ہیں وہ تمام سابقہ منتخب نمائندے ہیں، اور ان نمائندوں کو مجھے ایک طرف رکھیں اور ان 3 نمائندوں کو ایک طرف رکھیں، اور کارکردگی کی بنا پر بات کریں۔ اگر میرا مد مقابل امیدوار، میرے لیے سب قابل احترام ہے، اگر میرا مد مقابل امیدوار آپ سے ووٹ مانگے گا تو کارکردگی کی بنا پر ووٹ لے گا، جبکہ میں آپ سے یہ ووٹ علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے، علاقے کی بہتر آواز کے اٹھانے کے لیے اور بہتر نمائندگی کے لیے لے رہا ہوں۔ آپ میرے دست و بازو بنیں، میرے ہاتھ مضبوط کریں، انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ یہ علاقہ، یہ اربن سٹی 3 پونچھ قدیم میرا آبائی علاقہ ہے، اور انشاءاللہ آپ کو میں کبھی بھی مایوس نہیں کروں گا۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، عدیل شیخ، ان کو ہم نے آج بلایا، اور آج اس سے پہلے میرے کافی انٹرویو آ چکے ہیں، لیکن عدیل شیخ کا ایک بالکل ڈفرینٹ اینگل سے انٹرویو تھا، کیونکہ عدیل شیخ وہ ہیں ایبٹ آباد کے اندر بڑی بڑی موٹر سائیکل ریلیاں تحریک صوبہ ہزارہ کے اندر، یا ہزارہ ایبٹ آباد بچاؤ تحریک کے اندر، یا بابا حیدر زمان کی اس کاروان کے اندر بابا حیدر زمان کے رائٹ ہینڈ رہے، اور تحریک صوبہ ہزارہ سینٹرل کونسل کے ممبر رہے، تحریک صوبہ ہزارہ کے یوتھ کے بھی سرپرستی کرتے رہے، اور تحریک صوبہ ہزارہ کے علاوہ بھی ہزارہ کا جب بھی کوئی مسئلہ آیا اس میں پیش رہے۔ جب کسی نے ایبٹ آباد کے اوپر ظلم ہونے کے خلاف آواز اٹھائی تو عدیل شیخ کو اپنے ساتھ پایا، عدیل شیخ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے۔ عدیل شیخ کا اس سے پہلے، کیونکہ میں عدیل شیخ کا تعلق اس لیے کروا رہا ہوں کہ عدیل شیخ کو میں نے بحیثیت جرنلسٹ ہر اس ایکٹیویٹی میں دیکھا ہے جب ایبٹ آباد کی، ہزارہ کی، غریب عوام کی، ان لوگوں کی آواز جب بھی اٹھی، عدیل شیخ کو میں نے صف اول میں دیکھا۔ عدیل شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، ہم آپ شانوں سے آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ یہ بابا کے دلینہ ساتھی بھی ہیں اور ہمارے بھی دلینہ ساتھی ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ
بھی انالیسس کریں گے. اس سے پہلے بھی سارے پروگرامس کے اندر میں کہتا رہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنے اندر دیکھیے، اپنے جو سامنے نمائندے ہیں ان کو دیکھیے، ان چاروں کے نام لکھیے، ان کی اچھی اور بری باتیں لکھیے، اور پھر دیکھیے کہ اب آپ کے علاقے کے لیے بہتر کون ہے، اس کو لے کے آئیں. آج اللہ نے آپ کو بلدیاتی انتخابات میں ایک دفعہ پھر سے اپنی تقدیر بدلنے کا موقع دیا ہے. اس تقدیر بدلنے کے موقع کو ضائع مت کیجیے. ابشار نیوز سے ناصر باسی کو اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس تک کے لیے اللہ حافظ.